آپ میں سے بہت لوگ اس بات سے حیران ہوں گے کہ وائی وی شوڈ لک پور، ہمیں کیوں سادگی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ سادگی سے زندگی گزارنا ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں سوسائٹی میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی کیوں گزارنی چاہیے۔ In this video I'm gonna tell you about 2 different stories and I'm pretty much sure that these stories can change your mindset completely۔ ایک شخص تھا جس کا نام جمیل تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا جس کی منتھلی انکم 2.5 لاکھ روپیز تھی۔ وہ اپنی زندگی میں تو بہت خوش تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس کی زندگی کی خوشیوں کا کنیکشن ہمیشہ دوسروں لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میرا ایک سوسائٹی میں نام ہو۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ چیزیں خریدتا تھا جس کی اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک اپارٹمنٹ میں اپنا گھر لیا۔ اس نے پھر شادی کی جس سے کہ پوری سوسائٹی کو پتہ چلا کہ ہاں جمیل کی شادی ہے، بنا وجہ کی فضول خرچی۔ One thing I'm gonna add in this video کہ آج کے دور میں شادی ایک بزنس کی طرح ورک کر رہی ہے۔ آپ کی برانڈڈ شادیوں میں فضول کی فنکشنز کو اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ایک بزنس کے تھرو ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو بار بار پروموٹ اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اٹس آل اباؤٹ دی منی گیم۔ فیم گیم کا نام ابھی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خیر، میں اس بات کی ڈیپتھ پہ نہیں جانا چاہتا، سٹوری پہ واپس آتے ہیں۔ جمیل نے اس کے بعد ایک کار لی جس کا نام ہے MG۔ شاید lots of people they didn't know about the car۔ جمیل نے فضول کا خرچہ شادی پہ کیا تھا، اس کے بعد اپنے لیے ایک کار لی جس کے اسپیئر پارٹ بھی انٹرنیشنلی امپورٹ ہو کے آتے ہیں، اور اس کار کو سروس کرتے وقت بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ خیر، اس کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک لیزینس کی وجہ سے اس کمپنی کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ڈکلائن ہو گئی اور سارا کا سارا بلیم جمیل پر آ گیا کیونکہ اس پروجیکٹ کو فلی رن وہی کر رہا تھا۔ اس کے بعد سے کمپنی جو ہے وہ بہت لاس میں چلی گئی اور ایٹ دی اینڈ جمیل کو جاب سے فائر کر دیا گیا، جس میں اس کی ساری چیزیں بھی ٹیکسز کے تھرو چلی گئیں اور وہ واپس سے زیرو پہ آ گیا۔ دوسری طرف ایک سعد نامی شخص تھا جو کہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل رسپانسبل انسان تھا جس کی ٹوٹل سیلری 60,000 روپیز تھی۔ وہ اپنی زندگی بہت خوشحال طریقے سے گزار رہا تھا، لیکن اس کی سوچ یہ تھی، ساتھ ساتھ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ اپنے لیے کوئی سائیڈ ایسٹ بنائے۔ اس نے سب سے پہلے ڈیسیشن لیا منی مینجمنٹ کا۔ اس نے اپنی ٹوٹل سیلری کا 10% جو حصہ ہے وہ سیو کرنا سٹارٹ کیا۔ سال بعد جتنی بھی سیونگ کی تھی اس کا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بزنس گرو کرتا گیا۔ سال بعد پیسے جمع کیے، اپنے لیے ایک گاڑی خریدی جو کہ صرف ضرورت کے لیے تھی، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بزنس ویل سیٹل ہے تو اس نے جاب چھوڑ دی اور فلی موٹیویٹڈ ہو کے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا نئے سرے سے۔ اس کے بعد اس کی جو خوشحال بھری زندگی تھی وہ اور خوشیوں سے بھر گئی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسروں سے الگ بناتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو باقیوں کی بنسبت اس دنیا سے مختلف کرتی ہے۔ Now the question is, lots of people were thinking about that why we should be looking poor۔ دیکھیں، ہمیں غریب نہیں دیکھنا، لیکن جس طرح سے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، تھوڑے میں خوش اور اسی پہ راضی ہو جانا۔ سمپل اینڈ فل آف ہیپینس لائف۔ آج کے دور میں 75% لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پوری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے۔ یہ دکھاوا، پیسہ، خود غرضی، ان چیزوں نے ہمارا معاشرہ اور مستقبل دونوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم نے رشتوں سے بڑھ کر پیسوں کو فوقیت دے دیا۔ ہم لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے دن رات پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں تو اس کا صرف شاید یہی مقصد ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے۔ یہ تو ہمارے وہ اسلاف نہیں تھے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا۔ میرے نزدیک خوشیوں کا تعلق کبھی بھی پیسے سے نہیں ہے۔ آپ ایک انسان کو 1 کروڑ روپے دے دیں اور اس کو کسی دور آئی لینڈ پہ بھجوا دیں، اس کو بولو تم یہاں پہ اکیلے رہو گے، کیا وہ انسان خوش رہ پائے گا؟ میرے نزدیک پیسہ صرف ضروریات کے لیے ہے، خواہشات کے لیے نہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ رشتے ہیں، وہ قریبی رشتے جن میں محبت ہے،
تو یقین کریں آپ اس دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔